وعن قبلتک تیری قبلہ کے بارے میں، وعن کتابک تیری کتاب کے بارے میں، وعن امامک خدا اپنی بندوں کی ملائی سے واقع کا کھاتے ہیں۔ اچھا امامت کا سوال قبر میں ہوا تو بھی آخر میں، محشر میں ہوا تو بھی آخر میں، اچھا آدھے بھی کام تو باندھا پھر دیا فکرت انسانی ہے نا، سب سے بڑے ذاکر کو آخر میں بنایا جاتا ہے، سب سے بڑا جملہ آخر میں بولا جاتا ہے، سب سے بڑی بات آخری بات کا دعا، یہی ہوتا ہے نا۔ مالک مزاجی انسانی سے واقع رکھو کے خالق ہے، قبر میں بھی جو آخری سوال رکھا امامت کا رکھا، اور محشر میں بھی آخری جو سزا ہے سارے بارڈر کراس کر کے بائی پاس کراس کرنے کے بعد جہاں پہ روک دیا جائے گا وہاں پہ کہا جائے گا وقفوہم فإنہم مسئولون، روکو ابھی ایک سوال باقی ہے۔ اچھا یہ مزاج ہے اس کا اپنا، قبر میں بھی آخری سوال، محشر میں بھی آخری سوال، تیرے رب کے بارے میں پوچھیں گے، تیرے نبی کے بارے میں پوچھیں گے، تیرے دین کے بارے میں پوچھیں گے، تیری کتاب کے بارے میں پوچھیں گے، تیرے قبلے کے بارے میں پوچھیں گے، 5 ہو گئے۔ اور چھٹا سوال جو میں شروع میں کہہ رہا، 7واں سوال تو قبر میں ہے ہی نہیں میرے، قبر میں تو سوال ہی صرف یہی 6 ہے، 7واں سوال انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے۔ اور دیکھنا میں بڑے خصوص سے جملہ بول رہا تھا پوری اپنی تحقیق پہ، قبر میں جو بندہ ان 6 سوالوں کے جواب دے گیا، قیامت میں صرف اعمال اسی کے تولے جانے ہیں، جو یہاں فیل ہو گیا اس کے اعمال تولے جانے ہیں۔ کیا کرنا اس کا عقیدہ خارج ہو گیا بھائی، یہ عقیدے کے سوال ہے نا، رب کا سوال ہے، نبی کا سوال ہے، دین کا سوال ہے، کتاب کا سوال ہے، قبلہ کا سوال ہے، امام کا سوال ہے۔ جو بندہ یہ 6 سوال پاس کر گیا قیامت میں اعمال اس کے تولے جائیں گے، باقی بار بائی پاس۔ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے مالک کے پاس کون کے اعمال ہے جن کا عقیدہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، جیسے ماننے کا حق تھا انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو مالک ان کے اعمال کو کیا کرے گا؟ نہیں ہے، اعمال تولے جائیں گے ان کے جن کا عقیدہ ہوگا، جو ان سوالوں میں پاس ہو جائے ان کے اعمال، ورنہ وقت ضائع نہیں کیا جائے۔ تیرے رب کے بارے میں سوال کریں، تیرے رسول کے بارے میں سوال کریں، تیرے دین کے بارے میں، تیری کتاب کے بارے میں، تیرے قبلہ کے بارے میں، اور تو جسے امام کے بارے میں پوچھیں۔ اچھا دیکھنا کتنا حوصلے کا سامان ہے بھائی، کیا کرنے قرآن جو ایسے فقہ پہ اور مذہب پہ، میرے یعنی سنت بھائی بیٹھے گھر جا کے سوچ لینا، کوئی اتنا بڑی تسلی کا سامان دیتا ہے، کوئی مدد، کوئی اتنا اپنے جانے والے کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی اتنا ماننے والے کو اتنا اچھا اس کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں تو بندے اچھی طرح حوصلہ نہیں دیتے، یہاں تو بندے اچھی طرح کفن نہیں دیتے، یہاں تو جا کے ڈالا اور اوپر مٹی ڈالی اور پھر ٹھیک ہے جاؤ، اتنی بڑی سپورٹ، اس کو بتا رہا ہے کون کون آئے گا، کیا کیا کہے گا، اور اس کے بعد حوصلہ دیکھنا۔ آگے فرماتا ہے لا تخف ولا تحزن، نہ غمگین ہونا ہے نہ ڈرنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، محمد میرا نبی ہے، والاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، والقبلہ والکعبہ قبلہ تھی، کعبہ میرا قبلہ ہے، القرآن کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ تو 8 سوال پورے ہو گئے، ایک ہو، اللہ بھی ایک تھا، رسول بھی ایک کے بارے میں، کتاب بھی ایک، دین بھی ایک، قبلہ بھی ایک۔ اب سوال ہوگا اماموں پر 6 سوال باقی ہے، خوف نہیں کرنا، ڈرنا نہیں ہے، ان کے جواب میں کہنا ہے علی وعاد العشرہ نعم الائمہ، علی اور اس کے 11 بیٹے میرے بہترین
جب میرے مولا کو حربت لگی تھی اور ابن ملجم گرفتار ہو کے آیا تھا، اس سے میرے مولا نے پوچھا تھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ امامت کی پہلی منزل دے، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ خدا کی تعریف کمائے شیعہ سنی بھائی، یہ کچھ نہیں بول سکا، قطعاً نہیں کہہ سکا کہ نہیں علی تو اچھا نہیں تھا اس لیے مارا۔ کہتا یا علی آپ تو بہت اچھے تھے لیکن لعنت میرا مقدر بن گئی۔ ابن ملجم کا جواب تھا، دیکھنا قاتل بھی جس کو کہہ رہا تھا کہ اچھا ہے تو علی امام تو بڑا اچھا، میرے مولا نے سوال یہی کیا تھا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اس کا مطلب ہے امام برے بھی ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے امام سارے اچھے نہیں ہوتے، امام برے بھی ہوتے ہیں، امام ایسے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اب بینروں میں لگا ہوا تھا محرم خدا کی سبیل اور ساتھ امام بھی لکھا ہوا ہے، میں اس کا امام، میں اس امام کا نام لیتا نہیں جس کے بعد ڈائریکٹ FIR ہو، اس امام کا نام میں لوں کیوں جس کے ساتھ پرچہ ہو جائے گا، یہ دل پر معافی فرمایا ان سے کہہ دینا، وہ جو اللہ کے فرشتے آئیں گے ان سے کہہ دینا اللہ رب ہے، محمد نبی ہے، کعبہ قبلہ ہے، قرآن کتاب ہے، اسلام دین ہے، اور بات ایک ایک کی ختم ہو گئی، اب کہنا علی اور علی کے 11 بیٹے، امتیاز جلدی بیٹی ہے، امتیاز جلدی کر گیا نا، علی امام ہے، علی امام ہے، لیکن جو میں سنا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ علی اور علی کے 11 بیٹے میرے اچھے امام ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا جس کا مر گیا ہے کوئی وہ بھی نہیں گھبرایا، اور جو مر گیا وہ بھی نہیں گھبرایا، کیا وہ بھی اس کو کہہ رہا ہے، حوصلہ دے کے کہہ رہا ہے کہ کہہ دینا علی اور اس کے 11 بیٹے میرے بہترین امام، میرے اچھے امام، مجھے ان پہ آج بھی کوئی شکوہ نہیں ہے ماشاءاللہ، مجھے آج بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں اپنے پنجابی چاہتا پوری زندگی نہ انہوں نے میری کانٹ لگائی ہے نہ ہون میری نہیں لگائی، اس راستے میں آج اپنے میرے اچھے امام، نہ زندگی میں کبھی مجھے شرمندگی ان کی وجہ سے ہوئی ہے اور نہ اب مجھے شرمندگی ان کی وجہ سے ہوگی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے امام ہیں۔ یہ سوال ہوگا آخری سوال قبر میں بھی، اور دیکھنا وہ سارا محشر گزار کے وہاں جا کے پھر آخری سوال ہوگا، انہیں روکو ان کے بھی ایک سوال باقی ہے، اور شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں، یوٹیوب پہ چینل بھرے پڑے ہیں، آخری سوال آپ ہر کوئی ماننے کے لیے تیار ہے، یقین کرتے ہو مالک نے ہمیں بڑا پیارا سا زمانہ دکھا دیا ماشاءاللہ، اب اس زمانے میں جی رہے ہیں نا انٹرنیٹ کے زمانے میں، یقین کر دو دنیا پتہ نہیں آپ کو ایسے مانتی چلی آ رہی ہے نا، یہ سارے شروع سے ماننے والے، کل تک ہمارے جان کے دشمن تھے، آج وہ اپنے میک پہ بیٹھ کے اپنے چینل پہ بیٹھ کے آج وہ کہنے کے مجبور ہو گئے، اور کہنا حق بھی بنتا تھا اس لیے کہ اب آگے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اب وہ بول بول کے بلا بلا کے پکار پکار کے کہتے ہیں وہ آخری سوال جو ہوگا ولایت علی ابن ابی اس کے لیے پھر ہوگا ابدار القادری بھی مانتا ہے، ابدار جمیل صاحب بھی مانتے ہیں، اچھا ڈاکٹر اسرار مانتا ہے بھائی، اب ڈاکٹر اسرار صاحب بھی مانتے ہیں کہ آخری سوال جو ہوگا وہ علی مولا کی ولایت کا ہوگا، مالک حق، اس کی کتاب حق، اس کا دین حق، اس کا رسول حق، موت حق، قبر میں سوال حق، والبعث حق، قبر سے اٹھنا حق، منشور حق، محشر میں جانا بھی حق، والصراط حق، پل صراط سے گزرنا بھی حق، والمیزان حق، اعمال کا تولے جانا بھی حق، والجنت حق، جنت بھی حق، والنار حق، دوزخ بھی حق، والتطایر الکتب حق، اعمال کا ہاتھ ہمیں دیا جانا بھی حق، ہر ایک کا نامہ اعمال سے پکڑا دیا جائے، جس کا جو بھی اعمال ہوگا پکڑا دیا جائے۔ اچھا میں بیٹھا تھا جہاں میں ایک دکان پہ نام لکھے، اچھا وہ شاید مجھے جوتا دینے لگا، جوتا لینے گیا تھا تو میں نے ایسے پکڑ لیا بائیں ہاتھ سے، سننا عقیدہ سننا، دنیا جب گرتی ہے نا حقیقت سے گرے تو پھر ذرا دل نہیں گرنا ہوتا ہے، مجھے وہ مولوی تھا نا بڑی داڑھی والا، میں نام نہیں لیتا، بڑے مبلغ ہیں، میں نے ایسے بائیں ہاتھ سے پکڑا جوتا تھا تو اس نے کہا جی پیچھے ہٹا دی، اس نے کہا جی دائیں ہاتھ آگے، میں نے کہا مولانا صاحب خیر ہے کیا ہوا؟ اس نے کہا دنیا میں ہر چیز دائیں ہاتھ سے پکڑنے کی عادت ڈالو تاکہ قیامت میں جب نامہ اعمال دیا جانے لگے تو آپ کا دائیں ہاتھ آگے ہو جائے۔ میں نے کہا سن مولوی تیرا دائیں ہاتھ آگے کرنے سے نامہ اعمال نہیں ملے گا، نامہ اعمال اس قابل ہوگا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میں نے کہا محشر عادتوں کا نام نہیں ہے، میں نے کہا مولانا محشر عادت کا نام
پھر آپ کا سجاد کر کے نپن کی عادت ہوئی تو نامہ اعمال تو ہاتھ میں رکھتے تھے میرے بڑی دلیل کا ٹھکانا مولوی صاحب بڑی دکانداری سے بھائی کریں گے پھر دنیا میں ہاتھ کی جائے ہاتھ سے پکڑتا جا پھر تو آگے کرے گا تو فرشتے تجھے دے دیں گے فرشتے نامہ اعمال دیکھیں گے کہ دائیں ہاتھ میں دینے کے قابل ہے کہ نہیں میں نے کہا لوگوں میں غلط سے دیا پٹیاں بڑھا بڑھا کے گھر دکان سے گمراہ کرتا ہے تو ہر مطلب ہے کہ ہم لوگ وہاں سے گرے نا تو آپ ایک عادت میں دین کو لے کے آگے کہ دائیں ہاتھ بڑھانے کی عادت ہوگی تو پھر لہذا نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں مل جائے ایسا نہیں ہے نام اعمال کا ملنا بھی حق ہے یہ سارے حق خدا سے لے کر پھر قیامت تک سارے اس کے حق ہیں وہ خود بھی حق رسول بھی حق دین بھی حق کتاب بھی حق موت بھی حق منکر نکیر کے سوال بھی حق قبر سے اٹھنا بھی حق محشر میں جانا بھی حق صراط بھی حق میزان کا تولنا بھی حق نام اعمال ہاتھ میں لیا جانا بھی حق قبر جنت بھی حق دوزخ بھی حق جب سارے حق ذہن میں جمع ہو جائے نا پھر اب اس کے ساتھ ایک اور اہل حدیثوں کے لیے جملہ بولنے لگا ہوں میرے آقا کی ایک اور حدیث ساتھ ملا لینا الحق مع علی مع علی مع الحق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے تو حق کو سمجھے گا تو حق پہ عمل کرے گا تو حق کا ماننے والا کہلائے گا بر حق سمجھا جائے گا اگر اس کے ساتھ ہوگا جو حق کے ساتھ ہے حق اس کے ساتھ اگر اس سے رشتہ ہے تو پھر سارے حق تجھے فائدہ دیں گے اگر جو حق کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ ہی نہیں ہے پھر کائنات میں کوئی بات مجھے فائدہ نہیں دے سکتی وہ جو اس کو حق منوانے کے لیے آئے تھے منت کی مجلس ہے اور جیسے کہتے ہیں نا شہزادے نے مانگ کے کروا تو اس لیے شہادت پڑھوں گا شہزادے کی جھولا سامنے آیا محرم میں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کیونکہ رہ گئی مجلس اور باب الحوائج ہے جو چار باب الحوائج ہے نا باقی امام معصوم ہے باب الحوائج یہ شہزادہ امامت نہیں ہے پھر بھی باب الحوائج اور کربلا کا میں اگر یہ کہہ دوں نا کہ پوری کربلا کا فاتح یہی ایک ہیرو ہے پوری جنگ کربلا کا فاتح جس نے کربلا کے جنگ کو ظلم کہلوایا دنیا جنگ کہہ کے مکر جاتی میرے شیعہ سننے بھائی دنیا جنگ کا نام دے کے مکر جاتی جیسے آج قبیلے کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی سلطنت کی جنگ تھی خدا جانتا ہے دنیا جنگ بھی کہہ دیتی اور شہزادوں کی کہہ دیتی لیکن جب یہ سر گئے نا شام کی طرف اور غیر مسلم بھی غیر جانبدار لوگ حسین کے سر پہ نگاہ پڑتی نہ کہتے جنگ ہوئی ہوگی غازی کے سر پہ نگاہ پڑتی جنگ ہوئی ہوگی اکبر کے سر پہ نگاہ پڑتی کہتے جنگ ہوئی ہوگی 13 سال کے قاسم کے سر پہ نگاہ پڑتی کہتے جنگ ہوئی ہوگی 6-7 سال کے ہونے محمد کہتے جنگ ہوئی ہوگی چل سکتے تھے نا 6-7 سال کا سن معلوم ہو رہا ہے لیکن ادادار جب علی اصغر کے سر پہ نگاہ پڑتی تھی نا رو کے کہتے تھے جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوگا اس لیے کہ یہ تو چل بھی نہیں سکتا تھا یہ میدان میں کیسے لیا ہوگا اور جو میدان سے ہٹ کے گھروں میں جا کے لڑی جائے وہ جنگ نہیں ہوتی ظلم ہوتا ہے اس شہزادے نے کربلا کی اس جنگ کو ظلم کا نام دلوایا اور فتح ہوئی ایک جملہ میں اور کہتا ہوں اتنا مظلوم ہے چھوٹی اولاد والوں کائنات کا واحد مظلوم ہے جس کو مارنے پہ مارنے والے رونے لگ گئے مالک مجھے حوصلہ شہادت کے چند جملے پڑھ دوں جس کی موت میں مارنے والے رونے لگ گئے ضبط ٹوٹ گیا حضرت حسن زیدی مرحوم کا جملہ ہے انہوں نے لاہور میں کہا تھا تعجب ہے مسلمان پہ حضرت حسن زیدی مرحوم نے کہا تھا جب ہم علامہ نقل تھے چلو غلط بیانی نہ ہو جائے جو بھی چل رہا ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے جملہ بولا تھا انہوں نے کہا تھا مسلمان پہ تعجب ہے
ایک ایسے بچے کو تیر مار دیا جس کو پتہ ہی نہیں تھا تیر لگنے کے بعد مسکراتے ہیں یا روتے ہیں، جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا تیر لگ جائے تو رونا ہے یا ہنسنا ہے۔ بابا کے ہاتھوں میں تیر کھا کے مسکرا رہا، کوئی نہ رہ گیا مظلوم کا۔ کربلا کے فاتح کو لے کے چلے میدان میں، جناب رباب سے کہا، بڑی حوصلے والی ماں تھی، بڑے حوصلے والی ماں تھی، اور حسین جانتے تھے کتنی حوصلے والی بیوی ہے۔ ماں سے کہہ دیا تیاری کروا کے اصغر مجھے دے۔ عزاداروں ابھی قربانی والی عید گزری تھی، جناب ہاجرہ کے سامنے سے اسماعیل کو لے جانا تھا، ابراہیم لے کے جا رہے تھے، اور جناب ہاجرہ نے پوچھ لیا تھا کہاں لے کے جائے گا؟ کہا دوست کے گھر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا رسی اور چھری کیوں اٹھا رہا؟ پاس نے کہا ہو سکتا ہے کوئی دمبا ذبح کرنا پڑے۔ ہاجرہ تھی، یہی بات تھی جس سے مالک نے قربانی بدلی تھی۔ یہاں پہ آواز قدرت آئی، ابراہیم تو چھوڑ دے، جتنا تیرے ذمہ تھا تو نے کام دکھایا، اس سے بڑی قربانی چاہیے۔ مالک اس سے بڑی ہوگی، کیسے ہوگی؟ مالک نے کہا ابراہیم اس سے بڑی یوں ہوگی کہ ماں سے چھپا کے نہیں لایا جائے گا۔ تو ماں سے چھپا کے لے آیا ہے، تو نے ماں کو ساری بات نہیں بتائی، ماں کو بتا کے لے آیا جائے گا۔ مالک ماں کو بتایا جائے گا، کہا ابراہیم پھر بتانے کی حد تک نہیں ہے، ابراہیم پھر بتایا نہیں جائے گا، ماں تیار کر کے دے گی، ماں تیاری کروا کے بھیجے گی۔ کہا مالک ایسی مائیں ہوں گی؟ کہا مائیں ہوں گی، اور جب وہ وقت آئے گا ابراہیم میں تجھے بلا لوں گا، ہاجرہ کو لے کے آ جانا، تو بھی دیکھ لینا اور ہاجرہ بھی دیکھ لے، نبی بھی دیکھ لے۔ وہ ضد نظیم بنانے کے لیے حسین چلے، جناب رباب کو بیٹا دیا، اس کی قربانی کا وقت ہے، مجھے تیاری کرا کے دے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں چھوٹی اولاد والی، اور جن کی گود اولاد سے خالی ہے، مالک شہزادے کے سب کی اولاد عطا فرمائے، مالک ناصر بھائی کی بیٹی کو بھی اولاد عطا فرمائے، امتیاز بھائی کو اولاد عطا فرمائے، بھائی محمد علی کو، اور میرے مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں ان کے لمحہ جین کی کوئی مالک اسباب الہوائے شہزادے کے سب کی اولاد عطا فرمائے۔ چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہیں، جب تیاری کرائی جاتی ہے تو سب سے پہلے بچے کو نہلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کنگھی کی جاتی ہے، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ اللہ جانے جس کے پاس 2 قطرے پلانے کے لیے نہیں تھا، کیسے خشک بالوں میں کنگھی پھیری ہوگی، کیسے خشک بالوں میں کنگھی پھیر کے فوجی جوان تیار کر کے اپنے شوہر تاجدار کے ہاتھوں میں رکھا، اور پتہ نہیں ماں کو کیا پیار آیا۔ کہا حسین ایک دفعہ ناراض نہ ہونا، میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ مظلوم نے اصغر کو ماں کے حوالے کیا، چند قدم بھی پیچھے ہٹ گئی، چند قدم ہٹ کے تھوڑا سا شہزادے کو بلند کیا، تھوڑا سا اپنا منہ چھپایا، شہزادے کے کان کے قریب منہ لا کے ماں نے بات کی، اصغر وہ بطول کا بیٹا ہے، میں بیگانی ہوں، میرا جوان یاد رکھنا وہ زہرا کا بیٹا ہے، میں بیگانی ہوں، کوشش کرنا حسین کو تیر نہ لگ جائے، تیر آنے لگے میرا بیٹا آگے سامنے ہو کے تیر اپنے ہاتھ میں لینا، بطول کا بیٹا جیسے زخمی نہ ہو جائے، میں قیامت میں شہزادی کے سامنے جاؤں گی تو کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ عزاداروں شہزادے کو بابا کے ہاتھوں میں دیا، لے کے چلے مظلوم، ٹیلے پہ بلند ہوئے، نانا کی امت کی طرف دیکھا، فرمایا ایھا الناس، میرے نانا کی امت، تمہاری نگاہ میں کوئی جرم ہے تو مجھ حسین کا ہے، میرے 6 مہینے کا بیٹے کا تو کوئی جرم نہیں، اتنا پانی دے دو میرے اصغر کے لیے کافی ہو جائے، میرا بیٹا پیاس سے مر رہا ہے۔ اللہ جب اتمام حجت کیا نا میرے مولا نے، فوج سے آواز آئی حسین پیاس خود کو لگی ہے، نام اصغر کا کر رہا ہے۔ میرے مولا نے بے بس ہو کے اپنے شہزادے کی طرف دیکھ کر کہا اصغر عیسیٰ 3 دن کا تھا جب ماں کی گواہی دی تھی، میرا لال تو 6 مہینے کا اپنے بابا کی قسمت کی گواہی دے گا۔ اللہ یہ بابا نے جملہ کہا، شہزادہ بابا کے ہاتھوں پہ بلند ہوا، نانا کی امت کی طرف دیکھ کر کہا العطش، میں پیاسا ہوں، نانا کی امت مجھے پیاس لگی ہے، میری جان نکلتی جا رہی ہے، مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ یہ شہزادے کا پانی مانگنا تھا، فوج نے دوسری طرف منہ پھیر دیا، رونا شروع کیا، ایک دوسرے کا کندھا ہلا کے کہتے تھے یار جنگ تو جوانوں سے ہوتی ہے،
तीर शोभा तीर जंग में घोड़ों को मारने के लिए बताया। जानवरों को मारने वाला तीर इस कबीले ने कमान में चढ़ाया, तीर मारने का इरादा किया, तीर गिर गया। दूसरी दफा तीर मारने का इरादा किया, तीर गिर गया। तीसरी दफा जब तीर गिरा तो उमर इब्न साद इसके कंधे पे आया। कहते हुर्मला तू मेरी फौज का सबसे बड़ा तीर अंदाज है, तेरा हाथ क्यों कांप जाता है? इतना शकी और जालिम था। कहता है कमीना यहाँ बैठ जहाँ मैं बैठा हूँ, और जब मैं तीर मारने का इरादा करूँ तू मेरी तरफ न देखना, तू उस खैमा की तरफ देखना।